عید خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب کسی کے رشتہ دار کا عید کے دن انتقال ہو جائے، سپوز کیجئے پچھلے سال کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو اس سال اس کا عید والے دن غم منانا، سوگ کرنا کہ جی ہمارا عید کے دن فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس کو بالکل اجازت نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر جو سوگ ہے نا، سوگ وہ صرف 3 دن ہے۔ ہاں جو بیوی ہے، زوجہ ہے، وائف ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 40 دن سوگ کے دن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں کوئی سوگ منانا، دنوں کو لمبا کرنا، اگلے سال آنے پہ رونا دھونا پیٹنا تو ویسے اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح غم کا سا ماحول بنانا یہ اسلام میں بالکل منع ہے۔ عید کے دن آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ پورے رمضان، پورا 1 مہینہ مسلمانوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ نے روزے رکھنا کا کہا، بھوکے پیاسا رہے، روزے رکھا، عبادت کی، تلاوت قرآن کریم کیا، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ نے عید کا دن رکھ دیا کہ آج روزہ رکھنا حرام ہے، آج تم نے خوشی ہی خوشی کرنی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو کہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اب جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب فرض والا مل رہا ہے۔ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب 70 ٹائم زیادہ مل رہا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور کتنی ساری برکتیں، رحمتیں ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے رمضان آپ حضرات نے سنی بھی ہوں گی علماء کرام سے، لہذا رمضان کے حوالے سے مجھے کچھ خاص سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنا پیارا مہینہ ہو، اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہو، اور جب وہ جا رہا ہو نا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ رمضان کے جاتے ہوئے جو آخری کے ایام ہیں ان میں غمگین ہو جاتے ہیں، ان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ رمضان چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں ایسی رحمتیں مل رہی تھی، نیکیاں مل رہی تھی، مسجد آباد تھی، رونق ہی رونق لگی ہوئی تھی، یہ مہینہ جا رہا ہے۔ یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی اپنا ہو جو آپ کو بہت کچھ دے کر جائے، کسی کے ماموں ہوتے ہیں، کسی کی خالہ ہوتی ہیں، کسی کی امی ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، وہ آتا ہے، نوازتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، فطری بڑی محبت ہو جاتی ہے، یار وہ آتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے۔ جب وہ جا رہا ہوتا ہے، اسپیشلی خاص طور پہ ماں، کوئی بیٹا دور ہو اور ماں اس سے ملنے کے لیے آئے اور اس کی اتنی محبتیں، پیار، لاڈ وغیرہ وغیرہ، تو بچے کا دل ایک للچاتا ہے کہ یار ماں نہیں جائے، ماں کی وہ قدر کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخری دنوں میں زیادہ خدمتیں کرتا ہے۔ تو یہی اللہ والوں کا انداز رہا ہے۔ یہ کوئی ابھی کا انداز نہیں ہے کہ ابھی کوئی چند سالوں سے شروع ہو گیا، نہیں، صدیوں پرانا یہ انداز ہے، مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ علماء کرام نے، محدثین کبار نے، مفتیان اعظام نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، رمضان کا غم کرنا، رمضان سے محبت ہونا، تو یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ رمضان کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے رمضان میں تراویح بھی پڑھی ہوتی ہے، تو روزہ رکھا، تو ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، خوب اہتمام، بالکل گناہوں سے بچے، خوب نیکیاں کی، انہیں رمضان کے جانے کا غم زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئی نہیں ہوئی، اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے نہیں ہوا، اور غم ہونا بھی چاہیے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے نا، میرے ایک ویڈیو میں پورے بیان بھی کہتا ہے اس حوالے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محروم ہے وہ شخص، رمضان آیا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایک جگہ فرمایا، رمضان آیا بندے نے قدر نہیں کی تو بدبخت ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ ارشاد فرما رہے۔ تو جب اتنا سینسٹیو مہینہ ہو، اتنی رحمت و برکتوں والا ہو، تو اس کے جانے پہ غم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے جنہوں نے قدر کی وہ زیادہ غم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے قدر ہی نہیں کی، ان کے روزوں کا نہیں پتہ، تو یہاں تک کہ تراویح تو دور کی بات ہے، نوافل کی نماز تو دور کی بات ہے، فرض نمازوں کا نہیں پتہ، وہ بھائی یہ اس مارکیٹ میں، اس مارکیٹ میں، ادھر ادھر مارکیٹ جا کے تیاری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ عید کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو پھر کب کے لیے کریں گے؟ لیکن بات جو ہے اس کو سمجھیے گا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہلڑ بازی، یہ گھومنا پھرنا ادھر ادھر، کیا وہ بھائی یار عید کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے سب سے زیادہ عبادتیں تو انہوں نے کی ہے، اور اب جو عید آئے گی تو گویا کہ رحمت اور بخشش کے پروانے انہیں کو ڈائریکٹ دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بندہ یہ تو دیکھے نا یار، میں نے رمضان کی قدر کتنی کی، رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، اور جب رمضان جا رہا ہے تو آنسو بھی نہیں بہ رہے۔ حضور کی جو حدیث ہے ہمارے سامنے، وہ ہمارے سامنے آکی نہیں دے رہی، کوئی غم ہی نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں رمضان کے بارے میں، اور مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، میں قدر کر سکا ہوں نہیں کر سکا، آئندہ اگر رمضان آنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا، اس رمضان تو میں نے قدر نہیں کی، روزہ تک چھوڑ دیا کہ حضور کے روزہ چھوڑنے کے بارے میں کیا کیا فرامین ہے، تو میری کیسے بخشش ہوگی، میں کہاں جاؤں گا؟
یہ غم و ٹینشن اگر ایک مسلمان کو نہیں ہوگا تو پھر کس مسلمان کو ہوگا؟ دیکھیں عید والے دن خوشی کا اظہار کرنا الگ بات ہے، جمعۃ الوداع آتا ہے، رمضان کا اینڈ چل رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، تو رمضان کے ختم ہونے پہ خوشی ہونا ایک طرف اور غم ہونا، تو دونوں میں سے کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی غم ہونا چاہیے، خوشی نہیں ہوگی، خوشی عید والے دن ہوگی، لیکن جو ٹائم پیریڈ رمضان کے ختم ہونے کا ہے ان دنوں میں غم ہوگا کہ یا اللہ پاک یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اسے ہم سے راضی فرما دے، ہم نے جو غلطیاں کی ہے، کوتاہیاں کی ہے، ان کو ہم سے معاف فرما دے۔ یہی کام جمعۃ الوداع پہ ہوتا ہے، مسلمان جمعۃ الوداع اسی لیے مناتے ہیں، اور یہی بات غم رمضان ہے۔ اسے سمجھنے کی اس وقت ہماری سوسائٹی کو، ہمارے لوگوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہم رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کر سکیں۔ مجھے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔